بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم اسلامیہ 202 کے لیکچر نمبر 21 کو ڈسکس کریں گے. اس میں ہمارے پاس جو بھی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن بن رہے ہیں یا پھر لانگ بن رہے ہیں وہ میں نے جو ہے ہائی لائٹ کر رکھے ہیں, تو وہ آپ ایزیلی یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمارے پاس خلیفہ راشد دوئم یعنی کہ ہمارے حضرت عمر فاروق کی حیات و خدمات کیا تھی, یعنی کہ پہلے خلیفہ کون تھے, حضرت ابو بکر صدیق, اور دوسرے ان کے وصال کے بعد جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہیں. تو ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے جو ہے ہم ان کا جو ہے تعارف پڑھ لیتے ہیں. ایم سی کیو کے حوالے سے ان کا جو ہے آپ یہاں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کر رکھی ہیں یہ دو لائنیں, ان میں سے ایم سی کیو بن رہے ہیں 4-5. تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے. آپ کا نام عمر اور کنیت کیا تھی ابو حفص یعنی کہ آپ کی صاحبزادی کے نام پر, اور لقب کیا تھا فاروق یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا, جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا, اور قبیلہ کیا تھا بنو عدی. اور آپ کی جو ولادت ہے وہ عام الفیل سے یعنی کہ 13 سال بعد ہوئی, اور ابو لولو فیروز نامی ایک غلام نے یعنی کہ نماز فجر کے دوران جو ہے وہ خنجر سے آپ کو شدید زخمی کر دیا تھا, یعنی کہ اس نے خنجر کے 6 وار کیے تھے اور آپ کو زخمی کر دیا تھا. اور 3 روز بعد جو ہے آپ یکم محرم 24 ہجری کو بروز ہفتہ یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ شہادت پائی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ ایم سی کیو کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کب یکم محرم تھے اور 3 روز بعد یعنی کہ یکم محرم 24 ہجری کو, اور بروز ہفتہ یعنی کہ آپ نے شہادت پائی, اور آپ کی عام الفیل یعنی کہ 13 سال بعد ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ ذاتی یعنی کہ ان کے تھوڑا سا ہم اور ڈسکس کر لیتے ہیں ان کے تعارف کے بارے میں ایم سی کیو کے حوالے سے, کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ یعنی کہ دفن ہوئے, اور آپ کے جو والد کا نام ہے وہ خطاب بن نوافل یہ تھا, اور آپ کی جو والدہ کا نام ہے وہ ہنتمہ یعنی کہ ہنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ تھا. اور آپ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی تھی, اور بیٹی کا نام کیا تھا حضرت حفصہ یعنی کہ جنہیں ام المومنین بھی کا مطلب کہ شرف بھی جو ہے وہ حاصل ہے. تو سب سے پہلے جو ہم ادھر ڈسکس کر لیتے ہیں ذاتی خصائص و امتیازات. یعنی کہ حضرت عمر جو تھی یعنی کہ گھڑ سواری اور پہلوانی اور فن سپاہ گری میں یعنی کہ مہارت رکھتے تھے, اور بہترین خطیب اور زبردست قوت فیصلے رکھتے تھے, یعنی کہ آپ کو اتنا مطلب کہ ایکسپیرینس تھا کہ آپ یعنی کہ ہر مطلب کہ فیصلے کو اچھے سے کر لیتے تھے. اور اسی لیے زمانہ جہالیت میں قریش کے لوگ جو ہیں وہ اپنے تنازعات جو تھے وہ آپ کے پاس لے کر آتے تھے حل کرنے کے لیے, اور آپ کے پاس آتے, اور آپ کا جو ہے شمار یعنی قریش کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ایم سی کیو کے حوالے سے بھی یاد رکھنا ہے آپ نے. اور آپ اس قدر یعنی کہ روب و دبدبے والی شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے حرم کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کرنا شروع کر دی. تو یہ ایم سی کیو کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کن کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو مسلمانوں نے حرم کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کرنا جو ہے وہ شروع کر دی, وہ تھی حضرت عمر فاروق. ٹھیک ہے, حضرت عمر فاروق تھے. اور اس سے قبل جو ہے کفار کے نقصان پہنچانے کے ڈر سے مسلمان جو ہے وہ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد ہے اسلام قبول کے بعد جو ہے حضرت عمر کی زندگی کیسی ہو گئی, تو نبوت کے چھٹے یعنی کہ سال 27 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. آپ سے ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ نبوت کے کون سے سال جو ہے مطلب کہ حضرت عمر جو ہے مسلمان ہوئے, چھٹے سال اور 27 برس کی عمر میں, اور عمر بھی پوچھی جا سکتی ہے تو 27 برس کی عمر میں آپ مسلمان ہوئے, اور اپنی بہن کے گھر میں سورۃ طٰہٰ پڑھ کر جو ہے وہ دل میں اسلام کی حقانیت واضح ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دارالقم میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا, اور دوسرے مسلمانوں کے برعکس آپ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی. جو باقی مسلمان تھے وہ یعنی کہ چھپ کر جو ہے وہ ہجرت فرماتے تھے, آپ نے اعلان کر کے ہجرت فرمائی کہ کسی کو اگر میرے راستے روکنے کی جرت مطلب کہ کسی روکنے کی جرت نہ ہوئی, یعنی کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی میں جرت ہے تو مجھے روک کے دکھاؤ, لیکن آپ نے تمام یعنی کہ کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کو روکے. تو آپ نے تمام ازواج میں بھرپور شرکت کی, اور غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا جو آدھا مال تھا وہ جو تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا. اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ کے وصال کے موقع پر اس قدر پریشان ہوئے کہ مسجد میں جو ہے وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. تو مطلب کہ آپ نے کہا کہ جو شخص کہے گا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو میں اس کی جو ہے وہ گردن اڑا دوں گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے مطلب کہ یہاں پہ ہے کہ فضائل و مناقب, یعنی کہ فضائل و مناقب کیا تھے اس میں پڑھ لیں. اس میں یہ کہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق کے فضائل کے باب میں یہ نمایاں فضیلت ہے کہ آپ کے قبول اسلام کی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعا فرمائی. ٹھیک ہے, یہ بھی ایم سی کیو کے حوالے سے ہے
کہ کن کے قبول اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی، تو وہ ہیں حضرت عمر، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کن یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کن کن کے لیے دعا فرمائی کہ یا تو پھر اسلام جو ہے وہ عمر بن خطاب یا پھر عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں یعنی کہ اسلام کا جو غلبہ ہے وہ عطا فرما دیں. تو آپ کے اس اسلام لانے کے بعد جو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عمر کے اسلام قبول کرنے سے جو اہل آسمان بھی وہ بہت خوش ہے اور آپ ایمان کے تقوی کے اس مقام پر فائز تھے. یعنی کہ آپ مقام کے اس مقام پر فائز تھے کہ یعنی کہ جس راستے پر چلتے تھے شیطان بھی جو ہے وہ جو راستہ ہے وہ چھوڑ دیتا تھا، ٹھیک ہے. یعنی کہ انسان اور جانور تو دور، یعنی کہ شیطان بھی جو ہے وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو وہ بھی اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے. تو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو گزری یعنی کہ جو بھی امیں گزری ہیں یعنی ان میں محدث جو ہوا کرتے تھے، ان میں میری امت میں اگر کوئی محدث ہو تو وہ عمر ہے. یعنی کہ آپ سے مجھے پوچھا سکتا ہے کہ محدث جو ہے وہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو محدث کہا کہ وہ حضرت عمر فاروق. اور محدث وہ ہوتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا جائے، اس کے دل میں جو ہے نرمی اور ہر چیز جو ہے الہام کر کے پیدا کی جائے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں اور جو ہمارے پاس امپورٹنٹ MCQs ہیں یہاں سے. یعنی کہ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ شخص جب تک تمہارے درمیان ہے اس وقت تک فتنوں کا دروازہ بند رہے گا. وہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق تھے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ اولیت یعنی کہ اولیت عمر، یعنی کہ اولیات عمر یعنی اس میں کیا ہے؟ یعنی حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں بہت سے اچھے کام کیے. یعنی کہ اولیت عمر سے مراد ہے کہ ایسے سٹارٹنگ پوائنٹ، ایسے سٹارٹنگ کام جو آپ نے اپنے خلافت میں آتے ہی سنبھالے یعنی کہ کرنا شروع کیے، وہ کون کون سے تھے؟ وہ یہ تھے یعنی کہ حضرت علی کے مشورے سے سن ہجری کا آغاز ہوا، یعنی کہ سال دن ڈیٹ کا جو ہے سارا کچھ کا وہ آغاز ہوا، اور عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا، باقاعدہ بیت المال قائم کیا، اور چوتھے نمبر میں فوج کا محکمہ قائم کیا، اور رضاکار مجاہدین کی تنخواہیں مقرر کی، اور کوفہ، بصرہ، موصل، قسطلات وغیرہ یعنی کہ نئے شہر جو ہیں وہ آباد کیے، اور مردم شماری کرائی. اور ساتواں پوائنٹ کیا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مسافروں کے لیے سرائیں یعنی کہ قائم کی، اور نئی جو نہریں ہیں انہیں کھدوائیں، اور بباشی کا جو ہے وہ بندوبست کیا. تو اور نواں پوائنٹ کیا تھا کہ امام اور مؤذن یعنی کہ جو ان کی ہے تنخواہیں مقرر کی، اور پھر اس کے بعد قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم کے لیے دینی مدارس بھی قائم کیے، اور ان کی بھی تنخواہیں جو ہے وہ مقرر کی. تو یہ جو ہے حضرت عمر کی اولیات جو مطلب کہ انہوں نے آتے ہی جو اپنے کام جو ہے وہ سٹارٹ کیے. اور اس کے بعد ہے مفاقات یعنی کہ عمر. مفاقات عمر جو ہے یعنی اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعدد احکام اور آیات حضرت عمر فاروق کی مفاقت یعنی کہ اس میں نازل ہوئی. مفاقت کہتے ہیں یعنی کہ آپ نے کوئی رائے دی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی آیت اتار دی ہو جو کہ دراصل ہے. کون سی رائے دی تھی؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والے شخص کو قتل کرنا. یعنی کہ اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہ کوئی فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. اور پھر اس کے بعد ہے دوسری رائے آپ نے دی کہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا حکم دینا، یعنی کہ مقام ابراہیم کی طرف کر کے نماز ادا کرنا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی آیت اتاری. اور پھر اس کے بعد ہے مسلمان عورتوں کے پردے کا حکم کی خواہش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی حکم یعنی کہ آیت اتاری. اور اس کے بعد شراب کو حرام قرار دینے کی خواہش کی یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پہ بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. پھر اس کے بعد ہے بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کی رائے دی، اور پھر رمضان المبارک کی راتوں میں ازدواجی تعلقات کی اجازت. اس کے بعد ہے کہ واقع فق کے موقع پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی پاکیزگی اور برات کا اظہار کیا، اور پھر گھروں میں داخلے سے پہلے اجازت لینے کا حکم میں رائے دی. تو پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتداری. اور پھر اس کے بعد ہے حضرت کعب الحبار یعنی کہ جو کہ تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے. اور آپ سے MCQ میں پوچھا سکتا ہے کہ تورات اور انجیل کے بڑے عالم کون تھے؟ تو کعب الحبار. اور اس کے بعد ہے ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ آسمان کا جو بادشاہ زمین کے بادشاہ پر افسوس کرتا ہے، تو حضرت عمر نے جواباً فرمایا مگر جو اس بادشاہ پر نہیں جو اپنے نفس پر قابو رکھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تو کعب الحبار نے کہا کہ اللہ کی قسم تورات میں بھی یہی الفاظ لکھے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ موڈیول، جس میں ہم یہ والا ہے ہمارے پاس خلافت فاروقی.
یعنی کہ تعارف اور خصوصیات اس میں بتائی گئی ہیں حضرت عمر فاروق کی کہ خلیفہ اول تو حضرت ابوبکر صدیق تھے، ان کے وصال کے بعد جو ہے حضرت عمر جو ہے وہ رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے. تو آپ نے یعنی کہ خلافت کا جو منصب ہے وہ سنبھالتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ سے شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے مطلب کہ کیا ارشاد فرمایا خطبے میں جب آپ نے خلافت سنبھالی؟ تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی دو جو لائنیں وہ لکھ دینی، یعنی کہ اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے، میں کمزور ہوں مجھے قوت دے دے، میں وکیل ہوں مجھے سخی بنا دے. پھر فرمایا یعنی کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں اور میرے دونوں یعنی کہ افقا کے بعد جو ہے تمہارے ذریعے مجھے آزمایا ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم تمہارا جو معاملہ میرے سامنے پیش ہوگا میں خود اس کو حل کروں گا، اور جو معاملہ مجھ سے دور ہوگا اس کے لیے کوئی امین یعنی کہ حضرات کو مقرر کروں گا. اللہ کی قسم اگر لوگوں نے مجھ سے اچھا برتاؤ کیا تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا کروں گا، اور اگر لوگوں نے میرے ساتھ برا برتاؤ کیا تو میں انہیں سخت سزا دوں گا. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا. تو اس میں سے آپ کوئی بھی ایک جو ہے بتا دیجیے گا کوشچن میں. اس کے بعد ہے دور خلافت کے اہم اقدامات کون کون سے تھے؟ تو چند اقدامات اگر آپ سے پوچھا جائے شارٹ کوشچن میں تو آپ نے لکھ دینے یعنی کہ آپ کے دور میں بہت سے علاقے جو تھے یعنی دمشق، حمص اور بصرہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو تھے وہ فتح ہوئے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے محکمہ پولیس یعنی محکمہ مال، پولیس، جیل خانہ جات اور عدلیہ کے نظام قائم ہوئے. یہ کن کے دور میں ہوئے؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں. ٹھیک ہے، MCQs کے حوالے سے بھی. اور زمینوں کی پیمائش کروائی گئی کن کے دور میں؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں. ڈاک کا نظام قائم ہوا. مسجد نبوی اور حرام یعنی کہ حرم کعبہ کی توسیع کروائی گئی، اور مقام ابراہیمی جو کہ بیت اللہ سے متصل تھا اس کو وہاں سے ذرا فاصلے پر ہٹوایا تاکہ طواف کرنے والوں پر نماز پڑھنے والوں کو سہولت رہے. ٹھیک ہے، اور یہ MCQs کے حوالے سے آپ نے جیسے یاد رکھنے ہیں. تو لوگوں میں ضائف کی تقسیم کے لیے باقاعدہ فرضیں تیار کی گئی، اور لاوارث بے سہارا بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے گئے کن کے دور میں؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹاپک خلافت فاروقی کی اہم خصوصیات کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے دور کے نمایاں خصائص یہ تھی کہ تمام معاملات تھے وہ نظام شورا پر عمل کیا جاتا تھا، یعنی کہ سب کے صحابہ کے مشورے سے کیے جاتے تھے، سب کا مشورہ اس میں شامل کیا جاتا تھا، پھر بعد میں ہی ایک مطلب کہ ڈیسیجن لیا جاتا تھا. اس کے بعد کبار اور اہل رائے صحابہ کرام سے مشورہ کیا جاتا تھا، ان میں صحاب یعنی کہ بدر کی رائے کو خاص اہمیت دی جاتی تھی، اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی اپنی یعنی کہ اس میں مجلس میں یعنی کہ نوجوانوں کو بھی اس میں جیسے شورا میں جو ہے شامل کیا جاتا تھا تاکہ ان کو بھی یہ سمجھ بوجھ جو ہے پتہ چلے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے سنبھالنے کے مطلب کہ اہل ہو سکیں. اس کے بعد ہے اس کے علاوہ اس بات کا بھی خصوصی اہتمام ہوتا تھا کہ مجلس مشاورت میں شریک تمام لوگ جو ہوں وہ حافظ قرآن ہوں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مشاورت میں شریک ہونے والے تمام لوگ کون ہونے چاہیے؟ حافظ قرآن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آپ کے دور میں یعنی کہ گورنر جو تھے یہ شرائط یعنی کہ آپ کے دور میں گورنر کی کیا شرائط تھی؟ تو اگر یہ شارٹ کوسچن میں آپ سے پوچھا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں گورنروں کے لیے یہ شرائط تھی کہ وہ ترکی کے گھوڑے پر سوار نہ ہو، اور اچھا کھانا نہ کھائیں، باریک کپڑے نہ پہنے، ضرورت مندوں کے لیے جو ہے وہ دروازہ ہمیشہ جو ہے کھلا رکھیں، اور ہر گورنر کی تقریر کے وقت اس کی اثاثوں کی تفصیلات جو ہے وہ لکھوا کر بیت المال میں محفوظ کر لی جاتی تھی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ گورنر کی شرائط آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ہے عہد فاروقی میں رایا کو بھی کافی آزادی حاصل تھی، یعنی انہیں کون کون سی آزادیاں حاصل تھی یہ بھی پوچھا سکتا ہے. تو آپ نے ان میں سے چند 2 یا 3 لکھ دینی ہے کہ انہیں صبح و شام کسی بھی وقت سفر کرنے، رہائش گاہ کی حرمت اور جائیداد کی ملکیت اور اظہار رائے کی آزادی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے غیر مسلموں کو تمام انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ مکمل مذہبی آزادی بھی حاصل تھی. اور اس کے بعد لوگوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا تھا. آپ جو ہے وہ راتوں کو خود گشت کر کے یعنی کہ لوگوں کی جو مدد ہے وہ خود کرتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ میری جو رعایا کو پہنچنے والے ذرا سے نقصان یا تکلیف کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے میں ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے، اور یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا، اور پھر بھی اگر کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات تو آپ اپنی ہینڈ آؤٹس کھولیں، ان کو اچھے سے ریڈ کریں، پھر بھی آپ کامنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.